نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار وغیرہ یہ سب جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں، ثواب کی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھے نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل مالک کا کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ جانور ہے اور ایک طرف انسان ہے۔ انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی چلتا پھرتا ہے، انسان بھی چلتا پھرتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، مگر ایک فرق کتنا بڑا ہے کہ انسان جب چاہے کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، اگرچہ کہ لمٹ ہے، مگر جانور کو یہ اختیار نہیں
کہ ضروری نہیں کہ اس وقت اسے بھوک لگی ہوئی ہو تو اسے کھانا میسر ہو. اب جیسے آپ پالتو جانور لے لیں، جیسے گائے، بھینس، اور یہ پرندوں میں آپ دیکھ لیں مرغیاں وغیرہ، تو ضروری نہیں کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہو تو ان کو کھانا بھی میسر ہو، ان کو نیند آ رہی ہو تو انہیں سونا میسر ہو. اچھا یہ عرض کر دوں کہ جو پالتو جانور ہے نا، بندہ اگر انہیں پالے تو ان سے دن میں 70 بار پوچھے، یعنی 70 سے مراد یعنی اکثر بار پوچھے کھانے کا، یعنی کھانا ان کے آگے پیش کرے، کیونکہ یہ بے زبان ہے نا، کہ اس کو اگر بھوک لگے گی تو یہ ہم سے مانگ نہیں سکتا، اسے اگر پیاس لگے گی تو یہ ہم سے مانگ نہیں سکے گا. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، جانور کو اذیت دینے کی بات ہے، تکلیف دینے کی بات ہے، تو فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ عام مسلمان کو اذیت دینے سے بدتر ذمی کافر کو اذیت دینا ہے. یعنی ذمی کافر پر ظلم کرنا عام مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. چونکہ ذمی کافر ایک تو یہ کہ اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہے، اگرچہ کہ اس وقت فی زمانہ کہیں بھی ذمی کافر نہیں، مگر میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہے. اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کا، اس کی جان کا، اس کی عزت کا تحفظ کرے. یہاں تک کہ ذمی کافر کی غیبت بھی حرام ہے، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی وہ برائی جو اس میں موجود ہے تو اس کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے. اچھا یہ بھی ہے اس میں کہ چونکہ ذمی کافر جو ہے اس کے لیے جو کچھ بھی دنیا میں، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو فقہاء کرام وجوہات لکھتے ہیں. اچھا مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ خطرناک ذمی کافر پر ظلم کرنا، اور جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر بھی ظلم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ حکم ہے جانور کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. تو جانور جب چاہے جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کو اختیار ہے، کسی بھوک لگے جب چاہے کھا سکتا ہے، پیاس لگے جب چاہے پانی پی سکتا ہے. تو اس پر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے. جب مزید یہ کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے، کہ ہم نے جو آنکھ کھولی وہ مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یاد رہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کہ علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں، یعنی اسے پرواہ نہیں اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی، تو اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جب مزید یہ کہ اس دور میں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں کہ گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ سستا ہو گیا ہے، لوگ سنتوں سے دور ہیں، لوگ نمازوں سے دور ہیں، لوگ مسجدوں سے دور ہیں. تو ایسے حالات میں ہمارے رب عز و جل نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا، تو یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے. تو ہمیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت بھی ملے گی اور ہمارے عمل میں ترقی بھی ہوگی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو اکثر مدنی کاموں کا تعلق مسجد ہی سے نکلے گا. جیسے بعد فجر مدنی حلقہ، مدنی حلقہ کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں. درس فیضان سنت کہاں دیا جاتا ہے؟ مسجد میں. مگر ایک جو ہے وہ درس فیضان سنت گھر میں بھی دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ چوک پہ بھی دیا جاتا ہے. مگر چونکہ مسجد سے اس کا تعلق ہے، نیکی کی دعوت مدنی دورہ جو ہوتا ہے تو اس کے لیے کہاں سے نکلتے ہیں؟ مسجد سے نکلتے ہیں.
ہفتہ وار یوم تعطیل اعتکاف یہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. ہفتہ وار سنت و اجتماع یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی مسجد میں ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی مسجد میں ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل جو شخص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے گا، عملاً وابستہ رہے گا، تو نمازوں کے علاوہ بھی کہ فرض نماز ہے وہ ادا کرنی ہے اور جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، تو اس کے علاوہ بھی اس کا تعلق مسجد سے زیادہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بے شک وہ راہ پانے والوں سے ہوں گے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. یعنی اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم قلعے کا رخ کریں. قلعہ کیا ہے؟ صرف قلعہ نہیں، مضبوط قلعہ، تو وہ قلعہ ہے مسجد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. مزید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مسجد کی کیا شان ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ایک ایسی جگہ عطا فرمائی کہ جسے ہم مسجد کہتے ہیں. اور یہ مسجد کیسا گھر ہے، یعنی یہ کیسی جگہ ہے کہ اس کے بھی کچھ احکام ہیں، کہ ایسا نہیں کہ ہم جب چاہیں منہ اٹھائیں یہاں آ جائیں. نہیں، اگر ہمارے کپڑے صاف ہیں، اگر کپڑوں سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اس گھر میں جانا ہمارے لیے جائز نہیں. یہاں تک کہ اگر ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے، انسان کے اگر منہ میں بدبو آ رہی ہے تو اب بھی اس کو مسجد میں جانا جائز نہیں کہ پہلے اپنا منہ صاف کرو، منہ سے بدبو زائل کرو، پھر مسجد میں آؤ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر. جب پھر مزید یہ کہ جب اسے مسلمان بندہ اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو اب جب تک مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اور مزید دیکھیں مسجد کی شان، کہ ایسا نہیں کہ ہم اس میں آئے تو جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع ہو گئے. کھانا چلو بھائی دستہ لگاؤ، کھانا شروع کر دیں. اگر سحری اور افطاری بھی کرنی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں. ہاں، اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو اب یہ کھانا پینا جائز ہو جائے گا. یعنی دیکھیں نیت کا کتنا فرق ہے کہ اگر نیت نہیں کی اعتکاف کی تو اب یہ کام کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے. اور اگر نیت کر لی تو اب کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. تو یہ ہے مسجد، یہ مسجد کی شان. اللہ کرے کہ ہمارا اس گھر سے ہمارا دل لگا رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی محبت دے مسجد سے کہ جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو ہمارا دل مسجد میں ہو، کہ بس جلدی میں مسجد کی حاضری دوں، جلدی میں نماز کے لیے حاضر ہوں. نسائی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسلم وغیرہ نے روایت کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئی، بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی، فرمایا یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاں ارادہ تو ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ 2 بار اس کو فرمایا، تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ بنی سلمہ کہتے ہیں لہذا ہم کو گھر بدلنا پسند نہ آیا۔ ابن ماجہ نے باسناد روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں انصار کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے قریب آنا چاہا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے نیک کام آگے بھیجے وہ اور ان کے نشان قدم ہم لکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے۔ کیا شان ہے مسجد کی، اور نماز کے لیے دور سے چل کر آنا، یعنی جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر فضائل بیان کیے جائے مسجد کے تو بہت کم ہے وقت، میں انشاءاللہ عز و جل جماعت کے حوالے سے 1-2 روایت عرض کرتا ہوں اور پھر جو بیان اختتام۔ بخاری و مسلم و مالک و ترمذی و نسائی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ 2 شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سنن الہدا کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدا سے ہے۔ نسائی و ابن خزیمہ اپنی صحیح میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت سے دین کو تقویت پہنچتی ہے، اسلام کا جمال ظاہر ہوتا ہے، اور جمعہ وغیرہ اور دینی اجتماعات پر اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا گوشہ نشین شخص پر لازم ہے کہ جمعہ، جماعت اور دینی اجتماعات میں عام مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ تو پتہ چلا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم یہاں موجود رہیں گے تو تب بھی ہمیں جو ہم پر جو برکات یہاں نازل ہوں گی، جو رحمتیں نازل ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو
مجھ پر ہو رب کی